Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Special Education with Hamid Naqvi. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سیمیسٹر ٹرمینل ایگزامینیشن جاری ہیں اور آج کوڈ 671 کا بھی پیپر تھا جو ابھی چل رہا ہے 8:30 بجے تک وہ کلوز ہونا ہے. تو اسٹوڈنٹس کے اصرار پر اس کی بھی گائیڈ لائنز میں دے رہا ہوں. پہلا سوال 671 کا تھا ڈفرنٹ ٹائپس آف پلے انفلوئنس اے چائلڈ. Assume a child playing a symbolic or pretend play and describe how it is going to affect the personality development. اس کویشچن میں اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں پلے کیا رول ادا کرتا ہے، کھیل کیا رول ادا کرتی ہے. اس سوال کو صحیح جواب دینے کے لیے آپ کو تھوڑا سا بتانا پڑے گا کہ کس ٹائپ کے پلے ہوتے ہیں اور پھر خاص طور پہ آپ کو ایکسپلین کرنا ہے سمبولک اور پریٹینڈ پلے کیا ہوتا ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کون کون سے فیکٹر اثر انداز ہوتے ہیں اور پلے کا کیا اس میں رول ہے. سو مناسب آپ نے اہمیت سب کو دینی ہے. سب سے پہلے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے پلے کیا ہوتا ہے. سمبولک پلے جو ہے ویسے تو جو ہی بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو بلکہ ابھی وہ ٹاڈلر ہوتا ہے، انفنٹ ہوتا ہے، تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ کھیل رہا ہوتا ہے. امیجنری پلے یا اس کا موٹر پلے یا اس کا جو بھی اس عمر کے مطابق جو اس کا کھیل ہوتا ہے، اور نہیں ہے تو منہ میں انگوٹھا ڈال کے وہ چوس رہا ہوتا ہے یا جو ہے نا بازو ہلا رہا ہوتا ہے، ٹانگیں ہلا رہا ہوتا ہے، وہ بھی اس کا اس عمر کے مطابق وہی کھیل اس کا ہوتا ہے. لیکن ایز دا چلڈرن گرو تو وہ پھر ان کے پلے کی کوالٹی بھی اسی طرح امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا پھر ان کی پرسنالٹی کے اوپر بھی اس کے مطابق اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو ایک جو بہت اہم قسم کا پلے ہے وہ ہے سمبولک پلے. سمبولک پلے از وین اے چائلڈ یوزز آبجیکٹس ٹو اسٹینڈ ان فار ادر آبجیکٹس. میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا اس وقت کہ آپ کا ٹائم بھی ایکسپلینیشن سننے کا نہیں ہے اور اس وقت یہ لیکچر موڈ میں نہیں ڈسکس کر رہا، اس لیے آپ کو مین پوائنٹس آپ کو دکھانے ہیں. سو اسپیکنگ انٹو اے بنانا ایز اف اٹ واز اے فون. کیلے کو فون کی طرح کان کے ساتھ لگا کے اس کو بات کرنا کہ جیسے کہ وہ کیلا نہیں ہے، وہ ایک فون ہے. اسی طریقے سے اگر وہ کوئی باؤل ہے تو باؤل کو پکڑ کے وہ اس نے جیسے گاڑی چلاتے ہیں اسٹیئرنگ تو وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے. سو وہ سمبولکلی جو ہے وہ کسی اور چیز آبجیکٹ کو کسی اور آبجیکٹ کی جگہ پہ استعمال کر کے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک سٹک کے اوپر بچہ چڑھ کے اس کو گھوڑا بنا کے جو ہے وہ چل رہا ہوتا، چل میرے گھوڑے ٹکا ٹک وغیرہ وغیرہ. پریٹینڈ پلے بھی سمبولک پلے کی جو ہے وہ ایک شکل ہے اور پریٹینڈ پلے از اے فارم آف سمبولک پلے ویئر چلڈرن یوز آبجیکٹ ایکشن اور آئیڈیاز ٹو ریپرزینٹ دیئر ادر آبجیکٹس ایکشن اور آئیڈیاز. یہ ابھی میں بات کر چکا ہوں. تو ابھی جب یہ ہم نے ڈیفائن کر لیا، کلیئر ہو گئے کہ سمبولک پلے کیا ہوتا ہے یا پریٹینڈ پلے کیا ہوتا ہے، تو اب ہم کہتے ہیں پرسنالٹی کیا ہوتی ہے. سو اس میں آپ دیکھیں گے کہ پرسنالٹی کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپنی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. لوگ دکھتے کہتے ہیں، نظر کیسے آتے ہیں، پھر وہ ان کے جو ہے وہ پوری باڈی لینگویج وہ کیا بتا رہی ہوتی ہے. تو یہ پوری پرسنالٹی کے حوالے سے آپ نے اس کے بتانا ہے پرسنالٹی ہوتی کیا ہے. سو پرسنالٹی بندے کا اوور آل ایک امیج ہوتا ہے جس میں اس کے تمام کریکٹرسٹکس کا ایک ہم ذہن میں بن کے خاکہ آتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے.
عمر ایسی ہے، قد ایسا ہے، رنگ ایسا ہے، دکھتا ایسے ہے، چلتا ایسے ہے، جو ہے وہ اس کا بولتا ایسے ہے، وہ سارے جو یہ کریکٹرسٹک اس کی پرسنالٹی کے ساتھ ہوتی ہیں. سو پرسنالٹی کے اوپر اب کیا کیا چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں؟ دو مین چیزیں ہوتی ہیں پرسنالٹی کے اوپر. ایک تو وراثت میں اس کو کیا ملتا ہے، وہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. لمبے ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کے بیٹے آگے سے قد میں بڑے ہوں گے. اسی طریقے سے اور بھی جو ہے نا رنگ بچوں کا جو ہے وہ، اور اس کی قد ابھی ذکر کیا وہ، اور جو کچھ چیزیں ہیریڈیٹری ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں انوائرمنٹ سے جو ہے نا اس کی پرسنالٹی بنتی ہے. کس علاقے میں وہ رہ رہا ہے، گرم، سرد، پہاڑی، میدانی، صحرائی، وہ اس کے پرسنالٹی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس کا رہن سہن، کلچر، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر انداز جو ہے نا افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. سو بہت ساری جہاں چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہاں وہ کس قسم کے کھیل کھیلتا ہے، یا اس کے ساتھی کھیلتے ہیں، یا وہ چنتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہمارے جو ہے جیسے قبائلی علاقے کے بچے بچپن سے ہی جو ہے نا وہ بندوق جو ہے نا وہ اسلحہ بندوق وہ ان کا شوق ہوتا ہے، وہی وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بڑے ہو کے بھی وہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. سو آپ وہ بچے سپائی چور کھیل رہے ہوتے ہیں، اور بادشاہ اور پرنسس سے شہزادیاں بن رہی ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو وہ اپنے گھر بنا رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں ان کھڑی ہوتی ہیں، اب کچن میں وہ کچھ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، شادی بیاہ بنا رہے ہوتے ہیں، گڈے گڈی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ جو سمبولکس پلے کے زمرے میں آتی ہیں، وہ الٹیمیٹلی وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ ان کے جذبات کیا ہیں، ان کے خواب کیا ہیں، ان کی خواہشات کیا ہیں، ان کی توقعات کیا ہیں، اور ان کے خدشات کیا ہیں. سو یہ ساری چیزیں وہ اپنے انفیکٹ ان کے سمبولک پلے ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ جو ان کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے، اور جو الٹیمیٹلی وہ جو روپ دھارنے جا رہے ہوتے ہیں. سو یہ آپ کا ایسے پہلا سوال کمپلیٹ ہوگا. دوسرا سوال ہے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ٹو چلڈرن آف دا سیم ایج. اب یہ تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے سوال پوچھا گیا ہے، اور یہ ہے کہ پوچھی آپ سے گئی ہیں 4 سٹیجز کیا ہیں کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی، جو پیاجے نے بتائی ہیں، لیکن ساتھ آپ نے اس میں تھوڑا سا اپنا ذہن استعمال کرنا ہے، اپنی سوچ استعمال کرنی ہے، کہ ہر سٹیج کو جو آپ بتائیں گے، ساتھ ساتھ آپ بتائیں گے کہ یہ سٹیج جو ہے اگر نارمل بچے کی ہے تو یہ سٹیج چل رہی ہے ایوریج بچے کی، لیکن اگر کوئی ماڈریٹ انٹلیکچولی چیلنج بچہ ہے تو اس میں کیا فرق ہوگا انہی سٹیجز کے جو اوپر جب وہ جا رہا ہوگا. سو تھوڑا سا انوویٹو سا سوال ہے. اس کو آپ دیکھیں پیاجے کی سٹیجز ہم کو پتہ ہے 4 سٹیجز ہیں، اور جیسے میں نے کہا میں صرف آپ کو سلائیڈز دکھاتا جا رہا ہوں، اور آپ میں ایکسپلین نہیں کر رہا، لیکچر دینے کے موڈ میں نہیں ہوں، نہ آپ سننے کے وقت موڈ میں ہوں گے، کیونکہ اس وقت آپ پیپر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں. آپ کا تقریباً آدھا ٹائم سے زیادہ گزر چکا ہے، تو اب تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے. اب آپ نے امپروومنٹ یہ اپنے کوشچنس کی کرنی ہے، تو آپ پوائنٹس دیکھ لیں، اور جو آپ کو پہلے لکھ چکے ہیں ان میں کوئی رہ گیا پوائنٹ تو پوائنٹ ایڈ کر لیں. تو میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر رہا آپ کا ٹائم تاکہ زیادہ نہ لگے. یہ جیسے سٹیج 1 ہے، سینسری موٹر سٹیج ہے، یہ 2 سال تک ہوتی ہے. اس میں بچہ جو ہے نا اس کی یہ جو حرکات سکنات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں. جہاں آپ میں نے کہا ایکسپلین میں نہیں کروں گا، آپ اس ویڈیو کو یہ پاز کا بٹن ہے اس ویڈیو میں، تو آپ پاز دبا کے اگر کوئی چیز نوٹ کرنا چاہیں تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ضروری ہے. آپ اپنے پیپر میں ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے انداز سے، اپنے ورڈز میں، تو وہ کوئی پوائنٹ رہ گیا تو آپ دیکھ لیں. یہ جو پہلی سٹیج ہے اس میں کیا ہوتا ہے جی، میں واپس آ جاتا ہوں.
ریفلیکس ایکشن جو ہے نا آہستہ آہستہ فیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا بیہیویئر گول ڈائریکٹڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو ہے نا وہ ڈیفرڈ امیٹیشنز میموری، چائلڈ بیکم مور اویئر آف مور ریسپانسو ٹو آؤٹ سائڈ ورلڈ، بگنس ٹو نوٹس دیٹ ہز بیہیویئر کین بی انٹرسٹنگ. تو یہ ہے. اور پھر آبجیکٹ پرماننس، کہ وہ ابھی اس کے آنکھوں کے سامنے سے اگر کوئی چیز ہٹا بھی لی جائے تو وہ اب بھولتا نہیں ہے. وہ اب یہ اس جو پہلی سٹیج ہے سینسری موٹر، اس کی آخری جو ہے نا وہ حصے میں اس کو یہ محسوس اب کرتا ہے کہ آپ کو کوئی جھنجھنا دکھایا، وہ آپ نے اس کو دور کر دیا، تو پھر وہ اس کو آبجیکٹ پرماننس کا مطلب ہے پھر وہ اس کو یاد ہوتا ہے یہاں جھنجھنا تھا، کدھر گیا، اس کو دیکھتا ہے، ڈھونڈتا ہے اور نہیں ملتا ہے، تو پھر رونا بھی شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب دوسری سٹیج آ گئی، پری آپریشنل سٹیج، یہ 2 سال سے 7 سال تک ہے. یہ نارمل گروتھ کے ساتھ ساتھ ہم نے بتانا ہے ایک بات جو اہم نوٹ کرنی ہے آپ نے، جو انٹلیکچولی چیلنج بچے ہیں یا مینٹل ریٹارڈڈ بچے ہیں، ان کے تمام تقریباً مائل سٹون ڈیلیڈ ہوتے ہیں، پیچھے ہوتی ہیں. وہ جیسے کہ ہم یہ تو کاگنیشن کی بات ہو رہی ہے نا، عام بھی ہم دیکھتے ہیں فزیکل ڈیولپمنٹ میں بھی لیٹ بیٹھتے ہیں، لیٹ کھڑے ہوتے ہیں، لیٹ چلتے ہیں. تو اسی طریقے سے ان کے دیگر تمام جو اس کے ہیں کاگنیٹو ڈیولپمنٹ کے علاوہ سوشل ڈیولپمنٹ یا موٹر سکلز ڈیولپمنٹ، ان میں بھی وہ ڈیلیڈ مائل سٹون ہوتے ہیں. سو آپ نے ہر سٹیج کا جب ذکر کرنا ہے تو اس میں بتانا ہے کہ نارمل بچے کی یہ آ رہی ہے بات، اور جیسے جو ہے نا اس کی اب یہ پری آپریشنل سٹیج جو ہے، آپریشن کا مطلب ہے لاجیکل تھنکنگ، 2 سال سے 7 سال کے درمیان یہ پری آپریشنل سٹیج نارمل بچوں کی ہوتی ہے. تو جو انٹلیکچولی فنکشن بچہ ہوگا یہ تھوڑا سا اور پیچھے ہوگا، مثلاً اینیمزم کے حوالے سے، ٹریٹنگ ان اینیمیٹ آبجیکٹس ایز اے لیونگ ون، ان کے حوالے سے، ارریورسبلٹی کے حوالے سے. یہ میں آپ کو تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں ان کو. اور میری ڈیٹیل میں ویڈیو 3 انفیکٹ سیریز میں پیاجے کے اوپر اویلیبل ہیں، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3. اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینلز کے اوپر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. سو ایگو سینٹرزم، لیک آف کنزرویشن، یہ 2 سال کے 7 سال کے بچوں میں یہ ہوتا ہے. تو ابھی یہ بچے چونکہ ان کے ڈیلیڈ مائل سٹونز ہوتے ہیں، تو ممکن ہے یہ جو تیسری سٹیج میں ہم انٹر ہو گیا ہے نارمل بچہ، اب بھی جو ہے جو انٹلیکچوئل چیلنج بچتا ہے وہ 7 سال کی، 8 سال کی، 9 سال کی عمر میں بھی اس کی جو کاگنیشن ہے وہ وہی ہو جو ابھی ہم دیکھ چکے ہیں پری آپریشنل سٹیج میں. سو وہ چونکہ ڈیلیڈ ہے تو وہ ممکن ہے پری آپریشنل سٹیج کے اوپر ہو ان سالوں میں بھی. سو یہ آپ سے ایگزامینر توقع رکھ رہا ہے اور سٹریس کروانا چاہ رہا ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ نارمل کی یہ ہوگی ریورسبلٹی، کنزرویشن، ڈیسینٹرلائزیشن، اور یہ کاز اینڈ افیکٹ، یہ جو اس کے ہے. ابھی تیسری سٹیج میں بچہ داخل ہو چکا ہے کاگنیشن کی، جو نارمل بچہ ہے. عین ممکن ہے کہ ماڈریٹلی جو انٹلیکچوئل فنکشن ہے، کیونکہ وہ اس کا ہم جانتے ہیں کہ آئی کیو لیول ہی اس کا 40 آئی کیو سے 55 آئی کیو 40 to 55 کی رینج میں فال کرتا ہے. تو آبویسلی اس کی کاگنیشن کا لیول وہ نہیں ہے کہ وہ یہ پیس اپ کر سکے. سو یہ آپ سے کہلوانے کی ایگزامینر کوشش کر رہا ہے کہ آپ یہ بتائیں گے کہ وہ کس طرح لیگ بیہائنڈ کرتا ہے ہر سٹیج. اب یہ چوتھی سٹیج آ گئی ہے، فارمل آپریشنل سٹیج. اس کے اوپر نارمل بچے کی جو ہے نا یہ کاگنیشن کا سلسلہ ہوتا ہے، ڈیڈکٹیو تھنکنگ بھی آ گئی اس میں ہائپوتھیٹک ڈیڈکٹیو لاجکنگ بھی آ گئی، ایگو سینٹرزم بھی آ گیا. اور لیکن جو ہمارا آئی سی سی بچہ ہے
وہ انٹلیکچولی چیلنج چائلڈ ہے، وہ ممکن ہے ابھی جو ہے نا یہ چوتھی سٹیج پہ آ چکا ہے، تو ممکن ہے ابھی جو کریکٹرسٹکس ہیں سیکنڈ سٹیج والے یا تھرڈ سٹیج والے، انہی میں وہ جو ہے وہ سوئنگ کر رہا ہو یا ان میں موجود ہو یہ حوالے سے. سو یہ لاسٹ سلائیڈ ہے اس کے اوپر کہ ڈفرنس فرام نارمل ٹو ماڈریٹ. Thumb rule is that since moderate intellectual functioning ranges between IQ 40 to 50, hence he will be having delayed milestones. The stages mentioned above would be delayed to varying degrees. بچے ہر بچے کا اپنا ایک گروتھ ریٹ ہوتا ہے اور ڈیولپمنٹ اسپیڈ ہوتی ہے. سو یہ جو ہے ایوریج بچے سے یہ سبسٹینشلی سگنیفیکنٹلی ڈیویٹ کریں گے ایون ان cognitive development میں بھی. This would make your answer comprehensive. اب ہم question 3 کے اوپر آتے ہیں. Critically examine the stimulus response theory presented by the behaviorist and describe for their deductions or how far, how لفظ missing ہے, how far their deduction are applicable to the teaching learning process of our national education. یہاں میرے خیال میں نیشنل کی بجائے اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن یہ شاید ٹائپنگ جو ہے نا میں ہو گیا. لیکن اگر یہ بھی ہو تو ہم چونکہ اسپیشل ایجوکیشن کا پیپر چل رہا ہے تو ہم جب نیشنل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ اسپیشل ایجوکیشن کے ریفرنس سے ہی ہم بات کر رہے ہوں گے. سو تیسرا یہ کوشچن کہہ رہا ہے اسٹیمولس رسپانس تھیوری کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ہے کیا. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں. کانسیپٹ ان سائیکالوجی دیٹ ریفرز ٹو دا بلیف دیٹ بیہیویئر مینیفیسٹ ایز اے ریزلٹ آف انٹرپلے بٹوین اسٹیمولس اینڈ ریسپانس. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ہی کسی بندے کی ایک تھیوری نہیں ہے، یہ سیٹ آف تھیوریز ہیں جو ڈیولپ ہوئی تھیں 40s اور 50s میں بائی کلارک ہال اور لیٹل اسپینس نے تھیوریز کو آگے بڑھایا. اور پھر ان تھیوریز میں بڑے نام ہم یہ دیکھنے شروع کرتے ہیں. تھارن ڈائک کے اس کی جو تھیوری تھی اسٹیمولس ریسپانس کی، اس نے بڑا نام بنایا. اور اس کا یہ آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں اس کی تھیوری اسٹیٹس دیٹ لرننگ از دا آؤٹ کم آف ریلیشن شپ ان اسٹیمولائز اینڈ ریسپانسز. اور اس نے بہت سارے جانوروں کے اوپر یہ تجربات کیے تھے اور پھر ان کو ہیومن بینگ کے اوپر اپلائی کیا، جس میں اس نے چکنز، ریٹس، بلیاں ان کو. اور اس کا ایک خاص بڑا جو تھا وہ تجربہ تھا جس میں اس نے ایک بھوکی بلی کو ایک باکس میں ڈال دیا اور اس کا پھر ایک دروازہ تھا جو، اور باہر اس نے جنگلے کے باہر اس نے ایک فش رکھی ہوئی تھی. بلی جو ہے نا بار بار بھوکی بھی تھی، باہر نکلنا بھی چاہتی تھی تو نکلتی تھی، اور آخر وہ ڈور کے اوپر جو کھلنے والا تھا اس کے اوپر پاؤں مارتی ہے اور وہ باہر نکل آتی ہے. اور پھر یہ ریپیٹڈ ایکسپیریمنٹ جو ہے نا کرنے کے بعد بلی ہر نیکسٹ ٹائم جب وہ جو اس کو ڈالتے ہیں تو کم وقت لیتی ہے اس کو باہر نکلنے کے لیے. تو وہ یہ تھا. اور پھر اس کے بعد دو اور بڑی مشہور تھیریز آئیں اسی کی اسٹیمولس ریسپانس کی. ایک کلاسیکل کنڈیشننگ کی تھیری تھی اور ایک آپریٹنٹ کنڈیشننگ کی تھیری تھی. یہ انہوں نے بھی ان کا مین سٹریس پازیٹیو رینفورسمنٹ، نیگیٹو رینفورسمنٹ، پازیٹیو پنشمنٹ، نیگیٹو پنشمنٹ، اس کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کیا. اس نے بھی کافی جو ہے نا وہ جو لوگ ہیں انہوں نے کافی تجربات مختلف جانوروں کے اوپر کیے اور ان کے اوپر اپلائی کیا ہیومن بینگ کے اوپر، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ پراپر ان کو موٹیویشن دیں، رینفورسمنٹ کریں اور ریوارڈز کی ایک اچھی پالیسی ہو آپ کی، تو اس سے آپ بیہیویئرز کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں، ڈیزائر بیہیویئر لا سکتے ہیں، اور لرننگ کو وہ آپ جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. آپ جب ان کو پازیٹیو رینفورسمنٹ ملے گی اور ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا ایک اچھا پیکیج نظر آئے گا تو پھر ان کی لرننگ بھی امپروو ہوگی.
تو یہ تھیریز تمام جو ہے وہ ایمفیسائز کرتی ہیں امپورٹنس آف ریوارڈز اینڈ انسینٹیوز ٹو اسٹیمولس اینڈ انفلوئنس واٹ اینڈ ہاؤ پیپل ڈو تھنگس. یہ آپ دیکھیے یہ کرکس ہے جی. اور اس کے اوپر میں واپس جا رہا ہوں. اس کے اوپر آپ سیکشن کے اوپر آپ نے زیادہ زور دینا ہے. پھر اپنے ایجوکیشنل سیٹنگ میں آپ نے آ جانا ہے. ایجوکیشنل سیٹنگ میں آپ نے آ کے بتانا ہے کہ جی اسٹوڈنٹس میں جب آپ ایون لیسن پلان کرتے ہیں یا آپ لیسن آپ کا پروگرس کرتا ہے اسٹوڈنٹس ٹیچنگ لرننگ پروسیس جاری ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ اچھا پیکج جو ہے نا وہ بچوں کے سامنے ہے اس کا ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا تو پھر ان کی لرننگ جو ہے وہ اس میں بہتری آتی ہے. ایگزامپلز آپ ڈھیر ساری اپنی طرف سے دے سکتے ہیں. یہ اتنا تو ٹیکنیکل کام نہیں ہے اس وقت. آپ کے ٹائم کو میں مزید ضائع نہیں کرنا چاہتا. اور لیکن یہ میں آپ کو آخر میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو سب کچھ آپ کو لکھا ہوا دیکھا جا رہا ہے اس کو آپ نے اپنے ورڈز میں اپنے انداز میں بیسیکلی یہ ساری میں نے آپ کو آؤٹ لائن دی ہے آنسر آپ کا کیسے کیا بننا چاہیے آپ کا. تو اپنے الفاظ میں اپنے ایڈیشنل میٹیریل کے ساتھ اپنی ایگزامپل کے ساتھ اس کو آپ امتحان میں کریں. اور آئی وش یو آل دا بیسٹ. انشاءاللہ you will perform well in the examination. See you again.